محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کے عجیب و غریب کمالات آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنہیں سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا ایمان اس قدر پختہ ہو جائے گا کہ آپ زندگی میں درود ابراہیمی کو ضرور اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی تمام درودوں میں سے سب سے افضل ترین درود پاک ہے، کیونکہ درود ابراہیمی حضور علیہ السلام کا فرمودہ درود پاک ہے اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس لحاظ سے درود ابراہیمی کا ایک اپنا الگ مقام ہے۔ ویسے تو تمام درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں موجود ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی اپنی ہی ایک الگ تاثیر ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی کچھ کمالات درود ابراہیمی کے پڑھنے کے آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ دیکھیں، درود ابراہیمی سے بڑھ کر کوئی تیز عمل نہیں ہے۔ آپ بے شک اور بہت سارے وظائف اور عمل کرتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کا جو فیض ملتا ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ درود ابراہیمی کی جو اعداد ہیں وہ 4642 بنتے ہیں۔ جب ان کو مفرد کیا جائے تو 7 عدد نکلتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں چونکہ 133 حروف استعمال ہوئے ہیں، جب ان کو مفرد کیا جائے تو 7 کا عدد حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار کی تعداد 7 ہے، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ اس وجہ سے اہل بیت کا فیض خاص یہاں موجود ہے۔ 7 کے عدد میں بہت راز اور اشارات ہیں کہ قرآن کریم کی منزل 7 ہے، اس میں وہ فیض بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، انسان کے 7 اعضاء سے گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان ذات پر بھی درود ابراہیمی کا فیض پڑتا ہے۔ جب انسان درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا تو ان کے عمل میں برکت ہوئی اور ان کے عمل نیک ہوتے چلے گئے اور وہ نیکی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اور ان کی نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں ان کے جسم میں سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور فرمائیں تو سورۃ فاتحہ جو کہ ام القرآن، ام الکتاب، ام الشفا ہے، اس میں 7 آیات تو باطن میں اس نسبت کا بھی فیضان شامل ہو جاتا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز میں سب سے کمالات والی جو کیفیات ہے نا، وہ سجدے کی کیفیات ہے۔ یہ نکتہ بڑا غور طلب ہے، ذرا غور فرمائیے گا کہ اس کیفیت میں 7 اعضاء ٹکتے ہیں آپ کے سجدے کے دوران۔ اسی طرح درود ابراہیمی میں اگر آپ کوالٹی کو برقرار رکھ کر محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو وہ درود ابراہیمی کا فیض جو ہے، وہ کیفیت جو ہے، آپ کے ان 7 اعضاء میں انشاءاللہ تعالی ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارا فیض اور کمال ملتا ہے آپ کو صرف سجدے کے دوران۔ اسی طرح اقسام کی جنت ہے، جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان 2 مقدس معطر ہستیوں، ان کے نام میں 7 حروف ہیں۔ ان کا فیضان بھی درود ابراہیمی کی نسبت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اسی طرح عالم ملکوت و فلک کے راز 7 درجوں پر ہے۔
اسی وجہ سے عالم ملکوت کا فیض و نسبت بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے کہ درود ابراہیمی جلد نسبت اور برکت پیدا کرتا ہے، اور برکتوں کو کھینچ لانے والے اعمال میں بہترین عمل ہے درود ابراہیمی پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ بہت زیادہ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، انہیں خاص طور پہ یہ چاہیے کہ وہ اپنا عمل خاص جو ہے وہ صرف اور صرف درود ابراہیمی کو بنا لے، اپنے مقصد کو مد نظر رکھ کر عمل کرنا شروع کرے۔ کچھ دن کی استقامت سے انشاءاللہ تعالی ایسی برکات ملیں گی کہ دوسرے اعمال اور عاملین سے آپ لوگ بے نیاز ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ درود ابراہیمی کی کثرت کرتے ہیں نا، وہ پرسکون رہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایسے اطمینان اور ایسے وہ مطمئن رہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں اور کوئی پریشانی ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح سے ایک بات اور یہاں پر غور فرمائیے گا کہ درود ابراہیمی کے پڑھنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کا فیضان ملتا ہے۔ بڑی اہم بات اور بڑا غور طلب یہ نکتہ ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر موجود ہے، تو وہ نسبت خاص بھی جو ہے وہ آپ کو اس کا بھی فیضان ملتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی دین اور دنیا میں اللہ تعالی وسعت فرما دیتا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ صالحین جو جنات ہیں، نیک صالحہ جو جن ہیں، وہ بھی درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ درود ابراہیمی کو حرز جال بناتے ہیں، ان کو وہ فیض اور برکت حاصل ہوتا ہے، جس کے بعد ان کا قلب سلیم حاصل ہوتا ہے، وہ صبر و شکر کرنے والے بن جاتے ہیں، انعامات و برکات ان کی طرف روح کرتی ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ان کو نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ نسبتوں کا فیضان اس میں شامل ہے، تو اولیاء اور صالحین کی زیارات کثرت سے ہوتی ہے اس شخص کو جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ لہذا جب کوئی درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے تو اس کے مزاج میں یہ درود ابراہیمی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہی کمال کی بات ہے، اس کے جسم پر، اس کے نفس پر، اس کے بعد اس کی روح پر درود ابراہیمی کے مبارک اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ارواح اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ درود پاک فرشتوں کا وظیفہ ہے، تو فرشتے بھی اس شخص کو گھیر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے نورانی حصار بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی کمال کی کیا بات ہے کہ فرشتے آپ کے گرد نورانی حصار بناتے ہیں۔ بعض لوگ نحوست کا شکار ہوتے ہیں، لیکن عاملین اور ان کو جادو ٹونا تعویذ گنڈوں پر لگا دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس چیز سے نکلیں اور صرف درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آپ کو کبھی بھی ان عاملین کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ درود ابراہیمی بتدریج جسم، نفس، روح، قلب سے نحوست اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یقین کریں کہ صرف درود ابراہیمی کی کثرت آپ کے اندر یہ تمام نحوستیں ختم کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بڑی ہی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، درود ابراہیمی جس نے بھی شروع کیا اپنی زندگی میں پڑھنا، تو پہلے دن سے ہی برکت، نورانیت اور رحمتیں اس کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پکی ٹھکی اور بالکل ایک مستند بات آپ کو بتائی ہے کہ جس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اس کی زندگی سے پہلے دن سے ہی وہ ساری چیزیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے درود ابراہیمی کا
عامل بنائے اور کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔